بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کئی دنوں سے مہنگائی کا شور شرابہ ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ ڈیزل مہنگا ہو گیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ 2 مہینے کا یا 3 مہینے کا راشن لے لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ راشن ہی ختم ہو جائے۔ تو لوگ بہت پریشان ہیں۔ تو اس پریشانی کے حالت میں ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ دیکھیں، رزق دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جتنی بھی مہنگائی ہو جائے، چاہے آٹے کی بوری 10,000 کی ہو جائے، 20,000 کی ہو جائے، تب بھی اللہ ہمیں کھلائے گا، انشاءاللہ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ جانوروں کو کھلاتا ہے، ہم تو پھر بھی انسان ہیں اور پھر مسلمان ہیں، ہمیں تو اللہ تعالیٰ ضرور کھلائیں گے انشاءاللہ۔ دوسرا کام جو ان حالات میں ہمیں کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں اللہ تعالیٰ سے، اور کثرت سے استغفار کریں۔ اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ کا ورد کرتے جائیں، اور یہ سمجھیں کہ یہ مہنگائی ہماری بدعمالیوں اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے آئی ہے۔ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ ان حالات میں لوگ توپوں کا رخ ہمیشہ حکومتوں کی طرف کر دیتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ حکومتی لوگ بالکل دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں توپوں کا رخ صرف ان کی طرف نہیں کرنا چاہیے بلکہ اپنی طرف بھی کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ مہنگائی ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے آئی ہو، کیونکہ ہم نہ رب کی مانتے ہیں نہ ہم رب کی سنتے ہیں، تو یہ آزمائش تو ہم پر آئے گی۔ تو ان آزمائش سے، ان مشکلات سے نکلنے کا واحد حل وہ استغفر اللہ کی کثرت ہے۔ تیسرا کام جو ان حالات میں ہمیں کرنے کا ہے وہ ہے میاں نروی اور فضول خرچی سے بچنا۔ مہنگائی کے اس دور میں اسلام ہمیں میاں نروی کا درس دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی نہ کرو، إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، کہ فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ تو چاہے حکومتی حضرات ہو، وہ اپنے شاہی پروٹوکول کو کم کر دے، بالکل ختم کر دے، تاکہ عوام کی بھی دل آزاری نہ ہو، اور عوام کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو فضول خرچی سے بچائے۔ چوتھا کام جو ان حالات میں ہمیں کرنے کا ہے وہ یہ صدقہ اور خیرات کرنا۔ جو صاحب استطاعت لوگ ہیں وہ پہلے اپنے خاندان میں دیکھ لیں، چاہے کزن ہو، ماموں ہو یا کوئی اور رشتہ دار ہو، اگر وہ غریب ہو تو ان پر صدقہ اور خیرات کریں۔ اگر اپنے خاندان میں کوئی غریب نہ ہو تو پھر عام مسلمانوں میں سے جو غریب ہے ان پر صدقہ اور خیرات کریں۔ عقل تو یہی کہے گا کہ آپ ان مشکل حالات میں صدقہ اور خیرات کر رہے ہو، کہیں آپ بعد میں محتاج نہ بن جاؤ، تو یہ غلط تصور ہے۔ جتنا آپ خرچ کرو گے اللہ آپ کو اور زیادہ اس کے بدلے میں مال عطا فرمائیں گے، اور اللہ برکتیں عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس صدقہ اور خیرات کی وجہ سے اس مہنگائی کو تمام مسلمانوں سے دور فرما دیں گے۔